رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ لے کے آئے، سورہ تحریم، ان دونوں کی مذمت میں، عائشہ حفصہ کی مذمت میں. دل ان کا ٹیڑھا، دشمن رسول یہ، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، دل تمہارا ٹیڑھا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اور بھائی میں یہ سب آیت میں نے کوٹ کی، ایک کا بھی تم نے جواب نہیں دیا، تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا. پھر اچھا پھر کہتے ہو کہ ابو بکر نے بڑے مال خرچ کیے. ابو بکر نے کیا کیا بھائی صاحب؟ ابو بکر نے بڑے مال خرچ کیے، وہ 5-6-7 آدمی غلامی میں تھے. وہ کسی شیعہ حدیث سے آپ نے کوٹ کیا بھائی؟ اور میری طرف دیکھو وسیم، مفتی وسیم صاحب میری طرف دیکھیں، آپ نے کوئی شیعہ حدیث دکھایا؟ ہر فرقہ ادعا کر سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے امام حق پر ہیں. اس کی جو اگر مسلمات میں سے نہیں، متواترات میں سے نہیں، مشترکات میں سے نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں آپ کی اپنی کتب سے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے المنمق فی اخبار قریش. میں معافی چاہتا ہوں، میں صرف 5 منٹ بولوں گا کیونکہ ٹائمر نہیں لگایا میں نے، غلطی ہو گئی ہے. میں 5 منٹ مزید لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. المنمق فی اخبار قریش لمحمد ابن حبیب البغدادی، چاپ دار عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 371 میں ابو بکر کے خاندان، ابو بکر کا کیا خاندان ہے؟ بنی تیم ہے. بنی تیم ہے. اگر میں کسی وقت عرب کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بنی تیم یہ خاندان یا عشیرہ کتنا ہی گھٹیا خاندان تھا، وہ الگ بات ہے، وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ پورے عرب میں قریش سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب قریش ایک جیسے ہیں. مجد میں، شرف میں، عزت میں بعض اعلیٰ درجے کے، بعض گھٹیا ہیں. اچھا ان کے خاندان کا بڑا آدمی کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ ابن جدعان تھا. یہ عبداللہ ابن جدعان قریش کے سرداروں میں سے تھا، یعنی بنی تیم کا سردار تھا. یہ ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا. اچھا وكان له مناديان يناديان احدهما باسفل مكه والاخر باعلى مكه، كان المناديان ابو سفيان بن عبد الاسد وابا قحافه. اس کے 2 منادی تھے کہ لوگوں کو ابھی جیسے آپ اتوار بازار جاتے ہیں، جو بازار پیاز 2 روپے، پیاز 2 روپے کے، اس طرح اس زمانے میں منادی ندا دیتے تھے کہ ادھر آ جاؤ. ایک اس کا کون تھا منادی؟ 2 منادی تھے. ایک کا نام ابو سفیان بن عبد الاسد تھا، دوسرا اس کا منادی کون تھا؟ ابو قحافہ، ابو بکر کا باپ. یہ کتاب تعویل مختلف الحدیث ابو محمد مسلم بن قتیبہ. یہاں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسب الامام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی اپنی کنیز سے زنا کروا کے اس سے پیسے جمع کرا دے، یعنی اس کا کیا کرے، اس کا پمپ بنے، زنا کروا دے، کاروبار کرا دے زنا کا. قال ابو محمد ان الكسب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو اجر البغاء، وكان اهل الجاهليه يأمرون اماءهم بالبغاء ويأخذون اجورهن. جاہلیت کے لوگ اپنے کنیزوں سے زنا کرواتے تھے، اس سے پیسے جمع کرتے تھے. اچھا وكان لعبد الله بن جدعان اماء يساعين، عبداللہ بن جدعان کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے زنا کرواتا تھا. وهو في الجاہلیہ سید تیم، جاہلیت میں وہ بنی تیم کا، ابو بکر بنی تیم میں سے، عائشہ بنی تیم میں سے، یہ بنی تیم کا سردار تھا. اور اس کا ملازم کون تھا؟ ابو بکر کا باپ. اس کا وہاں پہ چکلا تھا مکے میں جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. اس کے چکلے میں ملازم کون تھا؟ ابو قحافہ. اب بھائی اگر اتنا پیسے والا تھا ابو بکر، وہ 7 غلاموں سے آزاد کرنے سے پہلے نا اپنے بوڑھے باپ جو وہ اندھا بھی ہو چکا تھا اس کو چکلے کی ملازمت سے نکال دیتا. فانزل اللہ عز وجل ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اللہ نے آیت نازل کیا کہ کنیزوں سے تم زنا کروانا بند کرو. کتاب المعارف لابن قتیبہ لابی عبداللہ محمد بن مسلم، یہاں پر بھی صناعات اشراف القریش، اشراف قریش کے کیا کام، بزنس کیا تھے. وكان عبداللہ بن جدعان نخاسا جوار له جوار يساعين ويبيع اولادهن. عبداللہ بن جدعان جو لیڈر تھا ابو بکر کے خاندان کا، سردار تھا ان کا، اور اس کا والد ابو بکر کا والد ابو قحافہ اس کا ملازم تھا. کیا ملازمت؟ کوئی عزت والی ملازمت. سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ چکلے میں کہ یہاں پہ تم آ کے زنا کرو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائے، اس کو کچھ کمیشن ملتا ہوگا. وہ عبداللہ بن جدعان نخاس تھا، بردہ فروش تھا. اس کے کیا تھے؟ اس کے کنیزیں تھیں، یساعین، زنا کرواتا تھا ان کنیزوں سے. وہ یبیع اولادہن، اور ان کنیزوں کے سے جب اولاد بھی پیدا ہوتا تھا تو ان اولادوں کو بھی غلامی میں بیچ دیتا تھا. کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، تعریف الدکتور جواد علی، جزء الرابع، کتاب بغداد سنہ 1993 میں چھپی ہے. ويذكر اهل الاخبار ان عبد الله بن جدعان كان نخاسا له جوار يساعين ويبيع اولادهن. عبداللہ بن جدعان ابو بکر کے والد کا جو امپلائر تھا، اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا، اس کے چکلے میں یہ ملازم تھا. اس کے کنیز تھیں اور وہ کنیزوں سے کیا کرتا تھا؟ زنا کرواتا تھا. فكان جواريه توجر للرجال، ان کے کنیزوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. وما ينتج به عن هذا السفاح من نسل يربى فيبقي منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء. پھر وہ کنیزیں وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی تھیں، حاملہ ہوتی تھیں، ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، تو ان کو جس کو چاہتا تھا یہ غلامی میں بیچ دیتا، جس کو رکھنا چاہتا تھا اپنے کاروبار کے لیے وہ رکھ لیتا تھا. اچھا یہ مختلف کتب میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے 6-7 آدمی کو اس کو اپنے پیسے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور بھائی آپ مجھے بتاؤ
یہ کسی شک کتاب میں ہے؟ اگر کسی شک کتاب آپ نے حوالہ دیا ہی نہیں، اپنے کتابوں سے کوٹ کرتے ہو۔ میں نے آپ کو اپنے کتابوں سے کوٹ کیا کہ نہایت فقیر لوگ تھے اور ان کا خاندان نہایت سب سے جو بے عزت خاندان ہے، اور اس کے والد صاحب کہاں کام کرتے تھے؟ چکلے میں ملازم تھے۔ اگر یہ اتنا ہی پیسے والا تھا نا، ابو قحافہ اندھا تھا، اپنے بزرگ اندھے والد کو یہ غیرت آتا ہے، اس کو چکلے کی ملازمت سے نجات دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو غلامی سے خرید کے آزاد کرتا۔ بسم اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی، کہ اس نے بڑے پیسے تھے، اس کے بڑے کاروبار تھے، لوگوں یہ تو اتنے ذلیل لوگ تھے، ان کا آپ کے کتابوں ایک بھی کتاب میں نے کوٹ نہیں کیا۔